سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی ہے دان علی کے بابا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس خاص پروگرام میں۔ اللہ کی مدد سے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں موضوع گفتگو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے۔ آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کریں گے اس موضوع پر۔ بات کرنے کے لیے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ آئیے سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں استقبال کرتے ہیں عالی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ مولانا صاحب آج کے ایپیسوڈ میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ انہیں محسن اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس پروگرام میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا مختصر تعارف کرائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جی، جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو کچھ باتیں ان کے حوالے سے بالکل مشہور ہیں اور کچھ باتوں کا تذکرہ زیادہ تر ہمارے درمیان نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان کی ولادت کی بات کی جائے اور اس دنیا میں ان کے تشریف لانے کا تذکرہ کیا جائے تو جو ہماری ریٹن ہسٹری اسلام کی موجود ہے، پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت یعنی انہدام کعبہ کے لیے جو ابرہہ کا لشکر آیا تھا، عام الفیل سے شروع ہوتی ہے۔ اور آپ ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے 35 برس پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ولادت کے سلسلے میں بہت زیادہ مستند روایات ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے چونکہ کچھ باتیں پیغمبر اسلام اور ان کے بعد کے ائمہ طاہرین کے ذریعے اس کو ویریفائی کیا گیا آپ کے بقول، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 35 برس قبل آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا قبیلہ سرزمین عرب کا بلکہ طائف اور حجاز کا ایک نامور قبیلہ تھا۔ اور وہ ساری روایتیں کہ جو پیغمبر اسلام کے خاندان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، مثلا خانہ کعبہ کے متولی ہونا یا حجاج کو پانی پلانا وغیرہ، اور وہ جو سرداری ہوتی تھی وہ جناب ابو طالب کے قبیلے کے پاس تھی، جو دھیرے دھیرے آپ تک منتقل ہوئی۔ آپ کا نام عام طور پر عمران مشہور ہے اور بعض روایتوں کے مطابق آپ کا نام عبد مناف، جو کہ آپ کے ایک جد کا ہی نام تھا۔ جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم اور جناب عبد مناف، یعنی 3 پشتوں کا فاصلہ ہے آپ اور جناب عبد مناف میں۔ وہ نام بھی آپ کو دیا جاتا ہے چونکہ جناب عبد المطلب سے ایک شعر منسوب ہے کہ جس میں آپ نے جناب ابو طالب کو عبد مناف کے نام سے یاد کیا۔ اور اس کے بعد 35 برس تک تو کوئی خاص واقعہ ہماری تاریخ اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کی ولادت سے لے کر کچھ عرصے تک، جب تک جناب عبد المطلب زندہ تھے تب تک جناب ابو طالب کا کوئی خاص واقعہ یا ہماری تاریخوں میں کوئی خاص انسیڈنٹ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے بعد سے لگاتار پیغمبر اسلام کو اعلان رسالت کے بہت پہلے سے جس طریقے سے جناب ابو طالب نے اپنا بھتیجا سمجھنے کے بجائے اپنا بیٹا سمجھ کر بلکہ اپنے بچوں کو بھی قربان کرنے کے لیے آمادہ رکھا، اس کی نظیر کسی اسلامی تاریخ میں بھی نہیں ملتی۔ جی بالکل، بہت شکریہ مختصر تعارف کے لیے۔ لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو جناب ابو طالب علیہ السلام کو یاد کرنے کی کیوں ضرورت ہے، اور یہ بھی ساتھ ہی جاننا چاہیں گے کہ انہیں محسن اسلام کیوں کہا جاتا ہے، انہوں نے ایسا کیا کام کیا تھا دین اسلام کے لیے؟ جی دیکھیں، یاد کرنے کی جہاں تک تذکرہ ہے اور اس کا جو اس کی اہمیت ہے وہ اس بنا پر ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں پیغمبر اسلام کو جس نے دیکھ لیا صرف ایک بار، صحابہ کی تعریف میں ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جس نے پیغمبر اسلام کو دیکھ لیا، پیغمبر اسلام کے ساتھ بیٹھا یا پیغمبر اسلام کے ساتھ رہا یا پیغمبر اسلام سے روایتیں نقل کی، اس کے اوپر سوال کرنا جرم ہے، انکویشنیبل وہ پرسنالٹی بن جاتی ہے جس نے پیغمبر اسلام کو حتیٰ کہ صرف دیکھا ہو۔ تو وہ شخصیت کہ جس نے پیغمبر اسلام کو اس وقت محفوظ رکھا ہو کہ جس وقت پیغمبر اسلام کے سامنے جو بھی موجود تھا وہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھا، سوائے جناب ابو طالب کے اور ان کے بچوں کو۔ ظاہر ہے کہ ان کے بچے بھی انہی کی دیکھ ریکھ میں تھے اور انہی کے ذریعے ان کو وہ حوصلہ مل رہا تھا۔ تو لہٰذا اگر بنیادی طور پر اکلوتا محافظ پیغمبر اسلام کا کسی کو قرار دیا جائے تو وہ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اب اگر پیغمبر اسلام کے ساتھ بیٹھنے کی بنیاد پر اتنی عظمت انسان کو مل سکتی ہے تو پیغمبر اسلام کی جان کو محفوظ رکھنے والے کا کیا مسلمانوں اور اسلام کی گردن پہ کم احسان ہے؟ لہٰذا اس احسان کرنے والے کو یاد رکھنا ہمارا فریضہ بالکل بنتا ہے۔ اوکے، چلیے بہت شکریہ کہ ہم سب کو یاد کرنا چاہیے اور یاد کرنے کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ سوالات ہیں جو ہم کرنا چاہیں گے۔ کہ ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ
کیا کبھی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے، یا ان کی نگاہ میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے؟ یہ اہمیت تو اس کا اندازہ کیسے ہم لگائیں، مطلب جی کیسے پتہ چلے؟ پیغمبر اسلام کی زندگی میں جو اہمیت ہے اس کا اندازہ تو آپ جناب ابو طالب کی حمایتوں سے، جو زبانی بھی تھیں اور عملی بھی تھیں، یعنی ہر مقام پر آپ نے ان کا ساتھ دیا تھا کہ جناب ابو طالب نے اپنے مولا کائنات کو ایک بار بھیجا ابو لہب کے پاس اور کہا کہ یاد اس سے کہہ دو جا کر کہ جب تک ابو طالب شریف مکہ ہے تب تک محمد کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات تو تعداد آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن خود پیغمبر اسلام کی زبانی، اور وہ جو آپ نے کہا تھا کہ محسن اسلام کیوں کہا، پیغمبر اسلام کی زبانی 2 جملے ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی ہر بات کو ہم لوگ مانتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کچھ ایسی بات بھی ان کے بارے میں کہی گئی ہو تو بتائیں۔ جی وہ بس 2 باتیں آپ غور فرمائیں کہ جس کے لیے بالکل آسانی سے واضح ہو جاتا ہے خود پیغمبر اسلام کے لیے جناب طالب علیہ السلام کی کیا اہمیت تھی۔ پہلا تو جناب ابو طالب کے انتقال کے جو سال تھا، اور جناب خدیجہ بھی اسی سال اس دنیا سے تشریف لے گئی، آپ نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، یعنی وہ سال کہ جس میں صدمہ پہنچا ہے۔ اور عام الحزن یعنی اب ظاہر سی بات ہے پیغمبر اسلام نے کسی اور سال کو اپنی زندگی میں عام الحزن نہیں قرار دیا۔ اب اس سے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے اگر خوشی کا سال قرار دیا جائے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آدمی نے ایکسائٹمنٹ میں یا کسی اور وجہ سے اس کو زیادہ خوشی قرار دی، ہو سکتا ہے کوئی اور خوشی رہی ہو، لیکن جب غم کا سال قرار دے دیا تو اس کا مطلب کہ اس سے بڑا غم کوئی اور ہوتا تو اس سال کے بجائے اس سال کو عام الحزن قرار دیا جائے۔ اب جناب ابو طالب کا پیغمبر اسلام سے جدا ہو جانا کتنی بڑی مشکل تھی کہ آپ نے اس کو عام الحزن قرار دیا۔ اور دوسرا جملہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جناب ابو طالب کی شان میں ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کے جانے کے بعد قریش کو ایسا صدمہ پہنچا، خود کو نہیں بلکہ پورے خاندان قریش کو، اپنے پورے قبیلے کے بارے میں فرمایا کہ قریش نے اس سے بڑا صدمہ آج تک نہیں اٹھایا تھا جتنا بڑا صدمہ جناب ابو طالب کے جانے کے بعد ہم کو پہنچا۔ اوکے، تو یہ ایک دم دلیل کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی ہے، تو کس عمر سے کی ہے؟ ولادت سے پہلے ہی جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، 6 برس کی عمر میں جناب آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد فوراً بعد جناب عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو دیکھ ریکھ تھی وہ تو بچپن سے ہی تھی کہ اگر باپ موجود نہ ہو تو چچا ہی دیکھ ریکھ کرتا، اور خصوصاً دادا اتنی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتا۔ معمولاً ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ چچا کو زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے بھتیجے کو گلے لگانا اور اپنے ساتھ رکھنا وغیرہ وغیرہ، لیکن مکمل طور پہ رسمی طور پر وہ جو جناب عبد المطلب کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد سے جناب ابو طالب نے اسی کم سنی میں جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ اور وہ جو آپ نے بعض روایتوں میں یا تذکروں میں یا مجالس میں آپ سنتے رہتے ہوں گے بستر بدل دیا کرتے تھے، تو وہ وہی وقت تھا کہ جب اسی کم سنی کے عالم میں، ورنہ کسی جوان انسان کا کوئی بستر نہیں بدل سکتا، ظاہر ہے کہ کم سن تھے تو ان کے بستر پر اپنے بچوں کو سلا دیا کرتے تھے۔ چلیے بہت شکریہ۔ لیکن ایک اور سوال آج بھی سماج میں اٹھتا رہتا ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر جو ہے سوال کیا جاتا ہے، تو یہ گفتگو بھی سامنے آتی ہے کہ وہ مومن تھے یا نہیں تھے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آج ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ ایسی کیا غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے درمیان جس کی بنا پر آج بھی اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں؟ دیکھیں یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اور اس کو جتنا بیان کیا جاتا ہے اتنا ہی اس کو غور کے ساتھ نہیں تو ایسا کچھ واقعہ یا انسیڈنٹ ہوا ہوگا روایت میں، کچھ ایسا موجود ہے جس بنا پر لوگوں نے مطلب اس طرح کی باتیں اڑانا شروع کر دی؟ بالکل وہ روایت موجود ہے، اور وہ روایت خود صحیح مسلم میں باب الایمان میں ہے، کتاب الایمان میں، اور بخاری وغیرہ میں بھی آپ کو مل جاتی۔ وہ روایت اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ ایمان جناب ابو طالب پہ اب کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اتنی زیادہ دلیلیں ہو چکی ہیں، لہٰذا آج ہم اس روایت کے اوپر ذرا توجہ کریں گے کہ اس روایت میں پیغمبر اسلام آتے ہیں اور آخری وقت جناب ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے اور یہی آپ کو میری شفاعت دلوائے گا، ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہیں۔ اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو خود اس روایت کو بھی حدیث وحواح میں شامل کیا، یعنی وہ حدیثیں کہ جو بہت زیادہ یقینی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم اہل سنت کا اگر نظریہ اس پر دیکھ لیں تو پہلے تو کافر کہا جاتا رہا ہوگا، لیکن ابھی جو جدید فتوے ہیں علماء دیوبند کے، اس کا جو میں کوٹ ان کوٹ عرض کر دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں چپ رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اس روایت کو وہ ریفرنس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے اور ہم اس کے ذریعے سمجھ نہیں سکتے کہ مومن تھے یا نہیں تھے، لہٰذا
مومن تھے تب بھی ہمیں چپ رہنا چاہیے. وہ روایت ولا تخف ما لیس لک بہ علم، یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں معلومات نہ ہو تو تمہیں نہیں بولنا چاہیے. تو علماء دیوبند کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں چپ رہنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء اہل سنت نے اتنی زیادہ دلیلیں دے رکھی ہیں ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام کے اوپر کہ اب کوئی ان کے ایمان پہ شبہ تو نہیں کر سکتا، کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چپ رہنا چاہیے. یہ چپ رہنا چاہیے یعنی ایمان کے بارے میں بھی، یعنی آپ غور فرما رہے ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو ابن ابی الحدید معتزلی، جن کی شرح نہج البلاغہ بڑی مشہور ہے، انہوں نے جناب ابو طالب کے ایمان پر بے شمار دلائل دیے ہیں، اور مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اس میں دندان شکن جوابات دے رکھے ہیں. لہٰذا اس حدیث میں اگر ہم غور فرمائیں تو ذرا توجہ سے اس کو سننے کی ضرورت ہے کہ یہ حدیث، جس کو حدیث ضحضاح کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ معتبر احادیث میں اس کو نہیں شمار کیا جاتا، لیکن بہرحال ذکر اس کا موجود ہے. اس حدیث کی کلاکاری اگر آپ غور کریں تو بنی امیہ کے زمانے کی نہیں ہے، لیکن دو عقلی باتیں علماء اہل سنت نے، بالکل علماء اہل سنت نے اس کا مفصل اس کا تیا پانچا اکٹھا کر دیا. لیکن ہم اگر غور کریں تو صرف لاجیکل باتوں کے طور پر دو باتیں اس میں قابل غور. پہلی بات تو یہ کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں نعوذ باللہ اس روایت کے مطابق کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے تبھی آپ کو میری شفاعت نصیب ہوگی. اب بتائیں، قرآن مجید کی روح سے مؤمنین کی شفاعت ہوتی ہے. وہ انسان کہ جو ابھی اللہ پر ایمان ہی نہ لایا ہو اس کی شفاعت نہیں کی جاتی. لہٰذا نعوذ باللہ کیا پیغمبر اسلام اس بات سے واقف نہیں تھے؟ ہمارے ہاں تو مومنین کی شفاعت کا مسئلہ چل رہا ہے. ہو جائے کہ وہاں جس کا ایمان ثابت نہیں اس کی شفاعت کروائی جا رہی. ایک تو یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ اپ کیا گیا. اور دوسری جو دلیل ہے جو اس حدیث کے خلاف جاتی ہے وہ یہ کہ اس حدیث کا تذکرہ ہمیں بنی امیہ کے زمانے میں نہیں ملتا ہے. 35 سے 40 ہجری تک جب مولائے کائنات کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب شہادت کی خبر شام میں پہنچی تو لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جب یہ خبر پہنچی کہ مولائے کائنات نماز کی حالت میں شہید ہو گئے تو لوگوں نے یہاں تک کہا کہ کیا نعوذ باللہ علی نماز پڑھتے تھے. اتنا پروپیگنڈا تھا، لیکن یہ والی بات اس میں کسی نے ذکر نہیں کی. تو اگر ایسی روایت موجود ہوتی تو کیا بنی امیہ اس کو چھوڑتے؟ نہیں چھوڑتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد میں اس کو اس چیز کو نارملائز کرنے کے لیے کہ جیسے جن کا سب کا ایمان ثابت نہیں ہے ویسے ان کا بھی ایمان ثابت نہیں، مولا کائنات کے والد کا بھی ایمان ثابت نہیں، یہ تو ایک عام بات ہے. لہٰذا منصور دوانیقی کے دور میں اس کو بہت زیادہ چینلائز کیا گیا. اوکے، ایک اور بیسک سا سوال ہے میں جو کرنا چاہوں گا، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے ایمان پر بات کرنے کی ضرورت ہے یا ان کے ایمان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایمان یعنی آج کے دور میں جہاں پر لوگ اتنا زیادہ ماڈرن ہو چکے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیا آج کے دور میں بھی لوگوں کو بتانا پڑے گا اس بات پر؟ نہیں، دیکھیں ایمان کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ہم اور آپ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں تو کس بنیاد پر؟ ہم نے آپ کو کلمہ پڑھتے تو نہیں دیکھا، اور نہ آپ نے مجھے ظاہر سی بات ہے عمل صالح کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان مومن ہے یا مسلمان ہے یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے. خود خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. جو بھی ایمان لے آتا ہے اس نے عمل صالح بھی انجام دیا، لہٰذا خداوند عالم کے نزدیک اس کے بلند درجات ہیں. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا بڑا تعلق ہے عمل صالح سے، اور عمل صالح کے ذریعے ہی ایمان کی پہچان ہوتی ہے. تو اب اگر ہم کسی کے عمل صالح کو دیکھتے ہیں تو ہم ایمان کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ مومن ہوگا، انلیس کہ آپ کو اس کے ایمان کے خلاف کوئی دلیل مل جائے. لہذا جناب ابو طالب کے ایمان کو ثابت کرنے کے ان کا عمل صالح کافی ہے، انلیس یہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے. تو یہ حدیث تو ہم پہلے اس کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ علماء نے بھی اس کو رد کر دیا ہے، اور عقلی بنیادوں پر بھی اس حدیث کے الفاظ ہماری معمولی سی ذہنیت میں نہیں اتر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کیسے کسی کا جس کا ایمان ہی ثابت نہ ہو اس کے لیے شفاعت اپنی شفاعت کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں. لہٰذا اب اگر ایمان ثابت کرنے کی بات کی جائے تو پیغمبر اسلام کے جو آباء و اجداد تھے پہلے کے، ان کے لیے ہمیں یہ روایتوں میں بلکہ مستند تواریخ میں ملتا ہے. خود پیغمبر اسلام نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کسی نے کبھی بت پرستی نہیں کی، حتیٰ کہ وہ بعض چیزیں جو دین حنیف ابراہیمی میں شامل تھیں. پیغمبر اسلام کے پہلے ایک دین حنیف، یعنی اس کو 5ویں اور 6ٹھے امام نے کہا کہ وہ اسلام ہی تھا. دین حنیف یعنی جس میں انسان خلاف شریعت اسلامی کوئی کام نہ کرے. لہٰذا جب ایک انسان بت پرستی نہیں کر رہا ہے، یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، تو پھر اس کو کس دین میں شامل کیا جائے؟ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد جناب ابراہیم کی جو شریعت تھی اس کے حساب سے عمل کرتے تھے. مثلا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی ساری چیزیں ان کو اگر جو ٹریڈیشنل مسلم ہوتا ہے وہ تو نہیں ثابت کر سکتے آپ کیونکہ اسلام آیا ہی نہیں تھا، لیکن وہ مشرک بھی نہیں تھے. قبلہ معافی چاہتا ہوں، ایک بار پھر سے میں اس چیز کو پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ محسن اسلام کسی کو کہنا یعنی احسان کرنے والا ہے، وہ بھی دین پر احسان کرنے والے.
تو کس بنا پر کہا جاتا ہے؟ کیا صرف ایک یہی ریزن تھا کہ انہوں نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، یا کچھ اور بھی ایسا کچھ کام کیا تھا جس کی بنا پر انہیں محسن اسلام کہا جاتا ہے؟ جی ظاہر ہے کہ پرورش کی بنیاد پر صرف محسن اسلام نہیں کہا، محسن پیغمبر اسلام آپ کہہ سکتے ہیں، یا کسی دوسرے حوالے سے بھی آپ محسن کہہ سکتے ہیں، لیکن محسن اسلام کہنا وہ بہت بڑی بات ہے۔ جی جی، یعنی اسلام میں کسی انسان کا اتنا زیادہ دخل ہو کہ اسے محسن اسلام کہا جائے۔ اور اگر آپ غور کریں، پیغمبر اسلام 40 عام الفیل یعنی پہلی بعثت میں جب آپ مبعوث برسالت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے 3 سال کے بعد آپ اعلان رسالت کر دیتے ہیں۔ اب آپ انگلی پر گن سکتے ہیں کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو مولا کائنات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور جناب ابو طالب، یہ 3 افراد تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ روز اول سے اس جب اعلان نبوت کے وقت ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ جناب خدیجہ کو اگر آپ غور کریں تو جناب خدیجہ مالی لحاظ سے مدد کر سکتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اگر مولا کائنات کو لیں، مولا کائنات 10 برس کی عمر میں ایک بچہ کتنی مدد کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے کہ جو بھی وہ مدد کر رہے تھے ان کا صحرا جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر جاتا ہے۔ اب اگر مکمل طور سے 3 بعثت سے لے کر ہجرت ہوئی ہے 13 بعثت میں، یعنی ان 10 سالوں میں اگر ہم کسی کو دیکھیں، حالانکہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس سے 3 سال پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے، لیکن 3 بعثت سے لے کے 13 بعثت تک 10 سال ہوتے ہیں۔ 3 سال اور آپ وہ مائنس کر دیں جناب ابو طالب کے وفات کے بعد والے، تو 7 سال، 3 سے 10، ان 3 سے 10 سالوں میں سب سے زیادہ مشکلات مسلمانوں کے اوپر تھیں۔ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف بھی جانا پڑا، مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بھی رہنا پڑا، کہ جس میں گھاس کھانے پر وہ مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ کچھ کھانے پینے کو آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ آج اگر آپ کا بائیکاٹ کیا جائے تو آپ کسی دوسرے علاقے میں جا کے رہ سکتے ہیں۔ وہاں پر مکے کے بعد مدینہ 450 کلومیٹر دور ایک ایسی آبادی کہ جس تک پہنچنے میں مہینوں لگ جائیں، لہٰذا اب اگر کوئی آپ کا علاقہ آپ کا بائیکاٹ کر دیتا ہے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ماحول میں کہ جب مسلمان اور اسلام کا خاتمہ یقینی تھا، اگر جناب ابو طالب کو آپ مائنس کر دیں تو اسلام سروائیو نہیں کر سکتا۔ آج کے زمانے میں انسان کیا کرتا ہے؟ کوئی کتاب لکھ دیتا ہے یا اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے خدمت کی اور اسلام کو بچایا اور اسلام کو محفوظ رکھا وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت جناب ابو طالب نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے پیش کر دی، کہ جس وقت اکیلے وہی تھے، یعنی اگر وہ نہ ہوتے، اگر ان کو صحنہ حیات سے ہٹا دیا جاتا تو اس کے علاوہ اسلام کے لیے ہماری نظروں میں، تاریخ کی نظروں میں کوئی بھی شخصیت نہیں ہے کہ جو آتی اور اسلام کو محفوظ کر دیتی۔ لہذا چونکہ وہ اکلوتے محافظ تھے، لہذا محسن اسلام کا لقب ان کے اوپر جچتا ہے۔ اوکے، یعنی کہنا غلط نہیں ہے کہ وہ جناب ابو طالب اس وقت کھڑے تھے جب کوئی نہیں تھا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ بے شک، بالکل۔ جی قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آج اس پروگرام میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ کیا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، خدا سلامت رکھے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ آپ تمام سے الوداع لینا چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ یا کسی اور پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنوں کا خیال رکھیں، دیکھتے رہیے چینل وین۔ بہت بہت شکریہ۔ پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی ہے دان علی کے بابا کا، سب پر ہے